وہاں پھر وہ پہنچ گئے حج کے لیے، وہی مولانا صاحب حج وج کیا، واپس لوٹے، واپس آ رہے تھے تو پیٹ میں کچھ گوڑ گوڑ محسوس ہوئی، مطلب ہے گڑبڑ محسوس ہوئی، وہ پیشاب کے لیے کہیں رکے، تاخیر ہو گئی تو قافلہ نکل گیا، قافلے کو سمجھ نہ آئی کہ بندہ ایک پیشاب کے لیے رکا، تھوڑی دیر قافلے نے قیام کیا، پھر اچانک وہ جو قافلے کا لیڈر تھا، پاسبان تھا، قافلہ چلا دیا اس نے، امیر قافلہ اسے کہتے تھے، قافلہ رما دم، مولانا پریشان، رات گزر گئی وہیں شکل میں، پھر دن آیا آگے، وہ بھی گزر گیا، پھر رات آئی وہ بھی گزر گئی، پھر آگے دن آیا، تو اب 2-3 دن کے بھوکے پیاسے جان بلب، یعنی لبوں پہ جان پہنچی ہوئی، موت قریب تھی، حضرت نے مرور ہو کر دعائیں شروع کر دی، دیکھا ایک پردہ پوش شخصیت ہے، نقاب انہوں نے کیا ہوا ہے، اور وہ قریب سے گزرنے لگے، مولانا نے کہا بھائی بندہ خدا ٹھہر، بلایا، تشریف لایا، صاحب بھوک لگی ہے، مرتا ہوں، انہوں نے کہا کھانا تو میرے پاس ہے مگر ہم ایسے فری میں کھانا نہیں دیتے، کچھ دو تاکہ آپ کو کھانا دیا جائے، کہ صاحب ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہم تو قافلے سے بچھڑے ہیں، ساز و سامان جتنا بھی تھا وہ تو قافلے میں تھا، اب تو ہمارے پاس یہ چوغا ہی ہے جو ہم نے پہن رکھا، اور یہ تم جو امامہ دیکھ رہے اور تو کچھ ہے نہیں، انہوں نے کہا نہیں یہاں تمہیں پتہ ہے کہ قریب قریب بستی بھی کوئی نہیں ہے، اور بستی ہوتی تو تب بھی کھانا کتنا مہنگا ملتا، ہم تو کچھ لیں گے تو، کہ صاحب اور تو کچھ نہیں ہے، حج کر کے ہمارے، انہوں نے کہا تو پھر تم حج بیچ دو، تو کہا نصف حج آپ کو دیتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بات نہ، یہ کاغذ لو اور قلم اس پہ لکھ دو کہ نصف حج دیا، لکھ دیا، ساتھ ان کے دستخط کرا لی کہ ہم نے جو حج کیا وہ نصف حج جو ہے اس کا ثواب آپ، اب انہوں نے تھیلے میں سے روٹی نکالی تو روٹی اس کے گھر کی، مولانا سے بتایا یہ روٹی تو ہماری بیوی کے ہاتھوں کی لگتی ہے، انہوں نے کہا تمہاری جورو جہاں جنگل میں کہاں سے آئی، اور ہم کہاں تمہارے گھر میں پہنچ سکتے ہیں، پتہ نہیں تو کہاں کا ہے کہاں نہیں، اللہ کا پتہ، کھا روٹی چھوڑ، خیر وہ کھاتا بھی جائے، مڑ مڑ کے اس کے دماغ میں یہ خیال کہ یہ کھانا میرے گھر، برتن تک پہچان لی، جب کھا چکا تو کہنے لگا اب ایسا کیجئے کہ پینے کے لیے بھی کچھ دیجیے، انہوں نے کہا بات اپنی طے ہوئی تھی کھانے کی، پینے کی نہیں، میں نے ہمیں تو پیاس بھی تڑپا رہی، کہا تو کچھ اور دو، الغرض وہ نصف جو حج رہتا تھا وہ پینے پر دے دیا، تو حج شریف تو گیا، اور لسی انہوں نے پلائی، اور وہ بھی ان کے گھر، مولانا وہ مزید پریشان ہو گئے مولانا، تو پھر جب وہ پی چکے تو ہوش ٹھکانے آئے نا، کھانا پینا ظاہری بات ہے 3 دن سے بھوکے پیاسے میں دماغ ویسے ہی کام نہیں کرتا تھا، چکراتا تھا سر، اب جب کھا پی لیا ذرا حواس باختہ تھے جو وہ ٹھکانے پر حواس ہوئے، تو کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ تم اللہ کے پیاروں میں سے کوئی پیارے ہو اور خدا کے مقربین میں سے ہو، تو اللہ کا نام کا واسطہ پیش کرتا ہوں تو مجھے میرے گھر تک پہنچا،
فرمایا بزرگوں نے کہ صاحب آپ روٹی بھی اللہ کے نام پر مانگ سکتے تھے اور یہ پانی بھی اللہ کے نام پر لسی بھی پی سکتے، تو تب تو تم نے اللہ کا نام نہ لیا۔ کہا ہمارا دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا، اللہ کا نام کہاں سے لیتے۔ بہرحال انہوں نے اٹھا کے گھوڑے پر بٹھایا اور گھوڑا دوڑایا اور اسے سمجھ ہی کچھ نہ لگی، گھر پہنچ گیا۔ پھر وہ بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بابا صاحب اسی طرح تشریف فرما تھے، فرید پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جو گھر تھے، آپ میں عاجزی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں بابا فرید صاحب جیسی عاجزی درویشوں میں شاید و باید ہی کسی میں۔ آپ کے کپڑے پھٹے رہتے تھے، آپ کی عزت کا یہ عالم تھا کہ جو بندہ آپ کو دیکھتا تھا رونا شروع کر دیتا خود بخود۔ بہت عاجزی، انتہا درجے کی عاجزی، جس طرح آپ کا مرتبہ اور مقام ہے۔ ابھی تو اب جس زمانے میں ہم لوگ موجود ہیں، اس زمانے میں تو ایک بہت بڑی گدی ہونی چاہیے، تکیے ہونے چاہیے، گاؤ تکیے، پھر وہ پورا سسٹم ایک ہونا چاہیے، اور وہ سارا سسٹم ایسا نہیں تھا۔ سمجھا جی؟ بالکل درویشی، انتہا درجے کی درویشی۔ بابا صاحب میں عجز و انکساری کا ہی عالم سن کر کسی قوال سے محبوب الہ پاک مرید ہونے کے لیے آئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو وکیلوں کی قصے سنے تھے انہوں نے، دونوں کامل تھے۔ دوسرے تھے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، وہ سونے کی کرسی پر بیٹھتے تھے۔ کس بات تھے؟ وہ بھی ولی، ان کے پاس مال و دولت بہت بہت، کہ بحری جہازوں پر، بیڑوں پر ان کے ساز و سامان دوسرے ملکوں میں جاتے تھے اور آتے تھے۔ ابھی بھی یہ شاہ محمود قریشی جو ہے، ان کی زمینیں اتنی ہے، یہ ان کی وجہ سے، یہ ان کی اولاد میں سے ہے نا، شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار فقیر تھے۔ وہ جو قوال تھا نا، اس نے دونوں کی باتیں بیان کی، تو یہ مدرسے میں پڑھتے تھے محبوب پاک کافیہ، ایک کتاب کا نام ہے کافیہ۔ تو وہ ان استاد جو تھے، ان کا نام تھا تاج الدین اصولی۔ تو وہ ان کے پاس پڑھ رہے تھے، تو وہ آیا، وہ قوال کا نام تھا ابو بکر قوال۔ انہوں نے استاد جی نے پوچھا، بھئی یار تم پورے ہندوستان، پاکستان کو نہیں ہوتا تھا، ہند ہی تھا سارا، بنگلہ دیش بھی پڑے کوئی نہیں تھا، یہ سب ایک ہی تھا، بلکہ یہ بہت وسیع ہندوستان تھا، بہت دور تھا۔ اب بہت بیچ میں یہ ریاستیں بن گئی، پاکستان، یہ بنگلہ دیش، یہ کچھ بھی۔ تو وہ اتنی بڑی سرزمین تھی، یہ جو قوال تھے یہ گھومتے پھرتے رہتے تھے، آج اس کے، آج اس کے، آج اس کے، تو پھر یہ پوری دورہ فرماتے تھے سالوں تک، تو یہ گھروں تک میں نہیں جاتے تھے، سفر طویل ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا یار ابو بکر قوال، بزرگوں پیروں تو 2 نمبری اس وقت بھی ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم گئے گھومتے پھرتے رہے ہو، تو تم 2 نمبر بندے کی بات نہ سنا، کوئی مرد ملا ہے تو اس کا پتا۔ سبحان اللہ۔ ایسے تو ہر ایک استانے پر تو گیا ہوگا۔ اس نے کہا جی میں تو جہاں ہوں، دکانیں ہی تھیں، 2 بندوں کو سوا، ایک کا نام ہے بہاؤالدین، دوسرے کا نام ہے فرید الدین۔ ان 2 مردوں سے ہم نے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے کہا اب یہ حضرت کے کان کھڑے ہوئے، حضرت محبوب پاک کے، نظام پاک، ان کے کان کھڑے ہوئے، بھئی اب کیا کہتے؟ قوال ان دونوں کی، جن کو یہ مرد بتاتا ہے، ان مردوں کی کیا نشانی؟ تو یہ قوال ہوتے ہیں جو یہ دائیاں ہوتی ہیں، قوال ہو گیا، نعت خان ہو گیا، مولوی ہو گیا، یہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہر چیز کا، جس طرح کہ دائی کو پتہ ہوتا ہے نا کوئی پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں عورت کے، ان کو بھی معلوم ہوتا ہے پیر میں بھینس ہے یا نہیں، یہ پکی بات ہے، معلوم ہوتا ہے۔ اب حضرت کے کان کھڑے ہوئے، اس نے کہا جی میں دونوں جگہ گیا ہوں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے انتہا درجے کے عاجز اور مسکین،
دوسروں کے پاس مال و دولت بہت ہے دونوں مرد پکے. پوچھا صاحب تمہیں کیسے پتا چلا کہ مرد ہے؟ انہوں نے پھر ایک ایک واقعہ دونوں کا، اب وہ اگر سناؤں گا بات بہت لمبی ہو جائے گی، بہرحال ایک ایک واقعہ انہوں نے دونوں کا سنا. حضرت کے قلب میں بیٹھ گئی محبت. حضرت بیعت ہونے سے پہلے ہی ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ پڑھنا شروع کر دیا تھا آپ نے، یا حضرت فرید الدین یا مولانا فرید الدین. سبحان اللہ. یہ ہر بعد میں خیر پکا ہی پڑھتے رہے، لیکن بیعت سے پہلے ہی آپ نے یہ پڑھنا شروع کر دیا. اب بتلائیں یہ باتیں فوائد الفوائد شریف سے میں آپ کو سنا رہا ہوں. اب یہ ہمارے ظاہری علماء کرام اللہ ان سب کے درجوں کو بلند کرے، اور اللہ پاک ان کی اور میری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے. یہ ظاہری علم کے کھوپڑی میں آتی ہے یہ بات، یا حضرت فرید الدین یا مولانا فرید الدین. یہ ہمارے ظاہری بھائی کا اس دور میں ہوتے تھے، خدا جانے محبوب پاک کی کیا کہہ دیتے. لیکن آپ کا وتیرہ یہی رہا، ملنے سے پہلے ہی آپ نے بیعت کا آپ کا واقعہ ایسا ہے کہ آپ سنیں تو آپ حیران رہ گئے. آپ بیعت ہونے کے لیے جب آئے تو آپ نے احرام باندھا، جس طرح حج کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے. احرام باندھ کر آپ تشریف وہاں سے لائے. یہ ادھر قصور سے تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک رستہ آتا ہے، اس رستے آپ انڈیا سے آئے، تب یہ سارا ہی ہندوستان تھا، تو ادھر سے آئے تو پھر یہ پاک پٹن شریف، پھر چوک جمال، تو پھر آگے بابا صاحب کی درگاہ. تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے وہاں سے باقاعدہ جب بیعت کے لیے میں چلا دلی سے، تو احرام باندھا تو میں نے باقاعدہ 2 نفل بھی پڑھے حج کے. سبحان اللہ. تو نفل میں 1 رکعت پڑھ چکا تو دوسری رکعت پڑھنے لگا تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا تو دل میں ویسے ہی وسوسہ آ گیا کہ بندے کے لیے یہ عمل جائز ہے. کتنا بھی بندہ اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، بابا صاحب جس درجے کے بھی ولی ہیں، لیکن یہ تو حج کا معاملہ ہے. تو فرماتے ہیں وہ کونے میں نا ایک مجذوب مست الست مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایسے کر کے دیکھا، میں تو نماز پڑھ رہا تھا نفلی، تو من میں خیال تھا، تو انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا ہاں ہاں العلم ایجاب الاکبر، علم ایجاب اکبر ہے، ہوش کر. فرماتے ہیں دفعتاً دوسرا خیال میرے دل میں پیدا ہوا کہ اس نے میرا وسوسہ تو جان لیا اور دور بھی کر دیا، لیکن پھر ایک وسوسہ طاری ہوا، ایجاب اکبر کیوں کہا گیا ہے، اصغر کیوں نہیں کہا گیا. کہا پھر وہ درویش دور سے بولا اور اس نے کہا بیٹا چل دے اب تو پاک پٹن کو، اکبر اصغر کے فیصلے اب وہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جس مرید کی عقیدت کی بنیاد یہ ہو، اس کی انتہا کیا ہوگی آپ خود سمجھ لو. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود آپ خود جان لیں، خود سمجھ لیں. جس کے آنے کی پہلے روز کی محبت اور عقیدت یہ ہے، اس کی آخری محبت کیا ہوگی. یہی سبب ہے کہ حضرت شیخ اقدس کے گلی سے گزرنے والے کتے کی طرح کا کتا دیکھا تھا آپ نے دلی میں. 7 مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، ایسے سامنے آ گیا تو اٹھ کے نہ وہ کتا ہے جو پاک پٹن کا، اور پاک پٹن کا بھی وہ تو کتا ہی ہے نا. لیکن آپ محبوب پاک کا ادب دیکھیں، اور محبوب یہ کام کر سکتا ہے کوئی ظاہری بندہ؟ ایمان سے بتلاؤ یار، سانو تو 3600 وسوسے آ جا. تو ظاہری علماء کرام میں یہ عقیدت ہے